ناظرین، ساؤتھ ایشین ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ کا میزبان عارف فرحاد اور اس پروگرام کے پروڈیوسر حافظ ہارون عباس قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اپنے ادبی پروگرام گفتگو کے لیے معروف محقق، دانشور، ادیب، شاعر و نقاد جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب کے ہاں ان سے خصوصی گفتگو کے لیے آئے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ جی کے؟ اللہ کا بہت شکر ہے۔ ماشاءاللہ، ایک عرصے سے آپ کا نام سنا ہوا ہے اور ہم تو آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، لیکن آپ سے جو ملاقات ہے اس سے بہت پہلے آپ کا ایک غائبانہ جو تعارف تھا علم اور ادب کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے، اس سے آگاہی تھی۔ تو ایک روایتی سا سوال ہے لیکن یہ ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے کہ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی، آبائی علاقہ جو ہے وہ کون سا تھا، اور پھر علم و ادب کا شوق جو ہے وہ زمانہ طالب علمی میں ہوا یا بعد میں ہوا؟ جی بے حد شکریہ۔ اصل میں یہ کہ یہ جو لکھنا پڑھنا ہے یہ تو قدرت کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے جی اور خمیر میں گندا ہوتا ہے، جی بے شک۔ لیکن ماحول اور اساتذہ اس کو پالش کرتے ہیں اور وہ نکھارتے ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی ہے اور وہ اپنا اظہار چاہتا ہے، جی کرتا ہے۔ میرا تعلق یہ اٹک کے ایک بہت دور افتادہ گاؤں جو پنڈی کھیت تحصیل میں ہے، دمیال اس گاؤں کا نام ہے، جی وہاں سے ہے میرا تعلق۔ اچھا اور میری ابتدائی تعلیم ظاہر ہے وہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ اٹک منتقل ہو گئے۔ وہ ذرا نیم شہری قصبہ تھا اچھا اور ظاہر ہے ایک پاک صاف ماحول تھا، جی اچھے لوگ وہاں موجود تھے، واہ اور ایک بہت بڑی یعنی کہکشاں، یعنی جس میں بہت نامی گرامی ہمارے لوگ جنہوں نے علم و ادب کے میدانوں میں اپنے نام کا سکہ منوایا، وہ لوگ اپنی ان کی کتابیں اور ان کا وہ علمی سرمایہ، وہ ظاہر ہے ہم جیسے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مثال بھی رہا، بے شک۔ اور اس سے ہم نے کسب فیض بھی کیا، جیسے ڈاکٹر غلام جیلانی برق ہیں، واہ ڈاکٹر سعد اللہ کلیم ہیں، اور اس سے قبل بھی ہماری ایک روایت یعنی ادب کی اور دینی روایت بھی، یعنی علماء کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن، خاص طور پر علاقہ جو چھچ ہے اٹک کے ساتھ منسلک جی جڑا ہوا، تو ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ علم و ادب کے حوالے سے پورے عالم میں تسلیم کیا گیا۔ تو گورنمنٹ کالج میں تعلیم کے دوران میں جی مجھے زیادہ کسب فیض کرنے کا موقع ملا، اور ہمارے استاد گرامی ڈاکٹر چودھری غلام محمد نظر صابری صاحب تھے، وہ انہوں نے وہ جالندھر سے اصلاً ان کا اچھا تعلق تھا، جی جی لیکن انہوں نے قیام پاکستان کے فوراً بعد جب وہ لائبریرین کے طور پر گورنمنٹ کالج کیمل پور میں وہ تشریف لائے، اس اچھا وقت وہ کیمل پور تھا، بعد میں وہ اٹک کے نام سے جی عنوان ہوا، تو کتابوں کا ایک بہت گہرا ذوق اور خطی کتابوں کا، قلمی کتابوں کا جو ذوق تھا ان کا، انہوں نے اس کو پروان بھی چڑھایا، یہاں انہوں نے آبیاری کی، اور وہ نوادر جو صدیوں سے گوشہ خمول میں پڑے ہوئے تھے، گوشہ گمنامی میں پڑے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے جھاڑا، صاف کیا، اور مخطوطات کی نمائشیں وہاں منعقد کیں، اور اس میں نامی گرامی علماء اور لوگ جو ہے وہ آتے رہے۔ انہوں نے وہاں پر دو تنظیمیں وجود میں لائیں، ان کی داغ بیل ڈالی، جی ایک جو تحقیق سے متعلق تھی، اس کا نام ہے مجلس نوادرات علمیہ، اچھا واہ اور دوسری تنظیم تھی محفل شعر و ادب۔ اچھا تو محفل شعر و ادب کے زیر تمام مذاکرے ہو رہے ہیں، مشاعرے ہو رہے ہیں، طری مشاعروں کا اہتمام انہوں نے کیا، فروغ نعت کے سلسلے میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، واہ اور ہم لوگوں کی تربیت میں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور ہماری 2-3 نسلیں ان سے کسب فیض انہوں نے کیا۔ اچھا واہ بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹک جو ہے اس کے پس منظر میں بڑی علمی اور ادبی شخصیات جو ہے وہ موجود تھیں، اور اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے نام جو ہیں ابھی عصر حاضر کے بھی کئی شاعر ادیب میں نے دیکھے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ اٹک سے ہے، اور ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے کے حوالے سے اور شعر و ادب کی تخلیق کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے۔ تو
آپ کا جو ادبی سفر ہے وہ کس زمانے میں شروع ہوا؟ دیکھیں لکھنا تو ہم نے 8ویں سے آغاز کر دیا تھا اچھا اسکول کے زمانے میں. جی چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھتے اور چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھتے جو مختلف اخبارات میں یا مختلف رسائل میں وہ چھپتی بھی رہتی. جی لیکن جو باقاعدہ شاعری آپ کہہ لیں وہ میں نے 10ویں میں شروع کی, اچھا 1985-86 میں. اور محفل شعر و ادب کے ان اجلاسوں میں مجھے شرکت کا موقع ملنے لگا. جی اور جو پہلا مشاعرہ میں نے پڑھا تھا وہ بلدیہ کے زیر اہتمام ہر سال ایک مشاعرہ ہوتا تھا بہار کی مناسبت سے. تو وہ میں نے احمد وحید اختر سینیٹر تھے ہمارے اور بہت اچھے شاعر بھی تھے, ان کی صدارت میں وہ پہلا مشاعرہ میں نے پڑھا. جی تو بعد میں تو پھر ظاہر ضلع کونسل ہر سال اہتمام کرتی تھی مشاعرے کا, باقی کئی تنظیموں کے زیر اہتمام. پھر گورنمنٹ کالج اس وقت بھی فعال تھا اور اس کے زیر اہتمام بھی مشاعرے ہوتے تھے. یہ کالج کا ذکر آیا تو میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو گورنمنٹ کالج کیمل پور ہے جی جی یہ برے صغیر میں اپنی شہرت رکھتا ہے اچھا اپنے, کہ اس میں اتنے نامی گرامی لوگ اس کالج سے فارغ التحصیل ہوئے. اگر میں نام گنواؤں تو ایسی کہکشاں ہے, جیسے دیکھیں دویندر اسر ہے, جس میں آپ دیکھیں منو بھائی ہیں, شفقت تنویر مرزا ہیں, فتح محمد ملک ہیں, مرزا حامد بیگ, بے شمار, یعنی ایک پوری کہکشاں ہے. اور پھر جو اساتذہ یہاں پر تھے جیسے ڈاکٹر جہانگیر خان یہاں پرنسپل رہے ہیں, وہ جنہوں نے ماجد خان کے والد جو تھے. اور اس کے علاوہ وہاں ڈاکٹر غلام جیلانی برق تھے جو خود ایک بہت لیجنڈ تھے. اس کے علاوہ بھی شریف کنجائی وہاں رہے ہیں, وہاں پروفیسر اشفاق علی خان, کمانڈر ظہور, اور ایک کہکشاں ہمیں دکھائی دیتی ہے. تو ان لوگوں نے وہاں ان دنوں باقاعدہ اٹک اسکول آف تھاٹ کا ایک رنگ چلتا تھا, اور ہر جگہ پر وہ پہچانا جاتا تھا کہ یہ گورنمنٹ کالج کیمل پور کا طالب علم ہے, وہ پروفیسر عثمان کا شاگرد ہے, یہ ڈاکٹر برق کا شاگرد ہے. اور وہ شعر و ادب کی دنیا میں, اس نے تنقید کی دنیا میں, صحافت کی دنیا میں وہ اس کالج کا بہت بڑا کنٹریبیوشن. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ جو آپ نے ادبی تنظیموں کا ذکر کیا تو کیا تنقیدی اجلاس بھی ہوتے تھے اس کے؟ جی وہ سارے تنقیدی اجلاس تھے. اچھا یعنی غالب پر اجلاس ہو رہا ہے, مذاکرہ ہو رہا ہے, گفتگو کے لیے موضوع دیا ہوا ہے, ہم جیسے طالب علم اساتذہ کی گفتگویں سن رہے ہیں, شریک ہو رہے ہیں. اور جب ہم شریک ہوتے ہیں تو ہماری نوک پلک درست کی جا رہی ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے, ہم سے غالب کے اشعار سنے جا رہے ہیں, اقبال کے اشعار سنے جا رہے ہیں, رومی, خسرو, اس طرح کی بڑی شخصیات جو مشرقی ادبیات کا سرمایہ ہیں, ان کے حوالے سے گفتگویں ہو رہی ہیں. پھر قرآن اور حدیث اور اسلام دین کے حوالے سے ایک وسعت نظر کے ساتھ, ایک قلبی کشادگی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل ہیں, اور ایک بہت بڑی کہکشاں ان اجلاسوں میں موجود ہوتی ہے, جس سے یقیناً سیکھنے کا بہت موقع ملا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ تخلیقی سفر پہلے شروع ہوا آپ کا یا یہ تحقیقی؟ دیکھیں اصل میں میری تو اب بھی کوئی تحقیق میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ میں بہت دعوے دار ہوں. میں طالب علم ہوں اور اسی اپنی طالب علمی کو قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پر تو ہم نے شعر سے آغاز کیا. اچھا تو شاعری وہ مختلف زمانوں میں ہمارے لیے وہ عزت کا ذریعہ بھی بنی رہی, اور ہم مشاعروں میں آگے پیچھے بھی جاتے رہے. تحقیق کا کام تو تحقیق کے راستے کا مسافر تو ظاہر پی ایچ ڈی کے دوران ہم بنے, اور شوق اور اصل میں یہ شوق پیدا یہ ہوا کہ میں جب 3rd ایئر 4th ایئر میں تھا جی تو اس وقت میں نے پنجابی کو بطور زبان ایک سبجیکٹ کے میں نے رکھ لیا. ٹھیک ہے. اور جب پنجابی کی تاریخیں تذکرے میں نے دیکھے تو اس میں اٹک کا نام نہ ہونے کے برابر تھا. میں حیران ہوا کہ اتنا بڑا ضلع, اور جس میں سکھ بھی رہے ہیں یا ہندو بھی رہے ہیں, مختلف قومیتیں رہی ہیں, صدیوں سے ہم کلام ہونے والی یہ زمین ہے, یہ کیسے محروم رہ سکتی ہے پنجابی کے اظہار سے. پھر میں نے وہ تلاشی جستجو کا سفر شروع کیا. تو یعنی انہی سالوں میں, ابتدائی سالوں میں میں نے ایک تذکرہ مرتب کیا جس میں شعر و ادب, پنجابی شعر و ادب کے حوالے سے 36-37 شخصیات میں نے متعارف کرائیں, جس میں ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, مسلمان بھی تھے. بڑی بات. اور وہ تذکرہ ضلع اٹک دے پنجابی شاعر کے نام سے وہ آیا. وہ میری اولین تحقیق تھی, اور اس پر اینولاگ فرید کوٹی نے, اور اس پر شفقت تنویر مرزا نے, اور اس پر پروین ملک نے, اور ڈاکٹر شہباز ملک نے بہت اچھا لکھا بھی, داد دی, اور میرے حوصلے کو بڑھایا. پھر وہ ہندو پاکستان کے مختلف اکابر نے اس کی بڑی تحسین کی. تو اس سے مجھے اپنے علاقے کے خد و خال کو اجالنے
اور وہاں جو مدفون خزینے ہیں ان کو منظر عام پر لانے اور مختلف شاعروں کو متعارف کرانے کا میرے اندر ایک ذوق ڈیولپ ہوا، اور پھر میں نے پنجابی کے رسائل میں، پنجابی کے اخبارات میں ان اپنے علاقے کے مشاہیر پر کام کا سلسلہ. تو جب میں پی ایچ ڈی کے بعد یہ تدریس چونکہ میں نے اختیار کر رکھی تھی، تو تدریسی ضرورتوں کے پیش نظر پھر میں اردو تحقیق کی طرف بھی آ گیا، اور الحمدللہ اس میں بھی میں نے مختلف مضامین لکھے، مختلف کتابیں تدوین کے عمل سے گزاریں. تو یوں ایک سلسلہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت پہلے بھی آپ کی تحریریں شائع ہوتی رہی ہیں شاعری کے عروج کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ آپ کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا اس کا بھی موضوع یہی تھا کہ اردو غزل کا حیاتی اور عروضی مطالعہ. تو یہ بتائیے کہ یہ عروض جو ہے اس کا شوق آپ کو کیسے ہوا؟ کیونکہ ظاہر ہے جس فیلڈ کا شوق ہو اسی میں ہم تحقیقی کام کرتے ہیں. تو شاعری جب آپ نے شروع کی تو عروض کی طرف کیسے آپ آگئے؟ دیکھیں، اصل میں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر آپ اس کے اسباب و عوامل اس طرح سے بیان نہیں کر پاتے. تو شاعری بہت ابتدا میں ہمارے شریک سفر ہو گئی. جی. تو پھر بعد میں یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ اس کو کیسے ماپا جاتا ہے، اس کو کیسے گنا جاتا ہے، اس کو کیسے تولا جاتا ہے. تو یہ جو تجسس تھا اس نے مجھے علم عروض کا راستہ دکھایا. ظاہر اس وقت کوئی ایسا استاد مجھے میسر نہیں آیا جو میری اس علم میں میری رہنمائی یا رہبری کر سکتا. مختلف کتابیں میں پڑھنے لگا. جی. کتابوں کے پڑھنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ غلط کوئی فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، کسی غلط ڈائریکشن میں آپ سفر شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ رہبر کی، رہنما کی، استاد کی ہر گام پر ضرورت رہتی ہے. تو میں نے وہ ابتدائی دور میں ایک تو میں نے نئی بحریں وضع کرنی شروع کر دی اپنی جو تخلیقی صلاحیت تھی اس کی بنیاد پر. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ جو قواعد تھے تخلیق کے یا مختلف اصول تھے ان سے صرف نظر کر کے نئے اصول وضع کرنے کی کوشش شروع کر دی. اس میں اگرچہ خرابی بہت ہوتی ہے لیکن اس تخریب سے ایک نئی تعمیر ضرور، نئے راستے بھی کھلتے ہیں. تو بہت سارے ایسے مباحث جو بعد میں نے پڑھے ان پر غور و فکر میں بہت پہلے کر چکا تھا. اور وہ ارکان کو اتنا رچا بسا میں نے لیا تھا کہ میں کوئی شعر پڑھتا میں فوراً اس کا وزن اس کے سامنے رکھ دیتا. یہ اس کے ساتھ میری وابستگی کا ایک سلسلہ تھا. تو بعد میں ظاہر ہے میں نے یہ دیکھا، چونکہ غزل سے مجھے مناسبت تھی تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہماری غزل کا جو سفر ہے، ایک صدیوں پر پھیلا ہوا سفر ہے، اس میں تکنیک کے تجربات کیسے در آئے، اس میں عروض کے تجربات کیسے آئے، اور کن کن ماہرین فن نے، کن کن شاعروں نے مختلف ادوار میں نئے تجربات کو فروغ دیا غزل میں، اور بعد میں اس کا اتباع ہوا. تو وہ جو میرا مقالہ تھا وہ پنجاب یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی کے لیے پیش کیا، اور بعد میں اسے مجلس ترقی ادب نے لاہور سے شائع کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عروض کے حوالے سے جب آپ نے پی ایچ ڈی کی سطح کا مقالہ تحریر کیا تو اس دوران ظاہر ہے بہت سی نئی چیزیں آپ کے نالج میں آئی ہوں گی. تو یہ جو بنیادی بحور ہیں یہ کتنی ہیں؟ ان میں جو ضیافات کے حوالے سے جن لوگوں نے بڑے اور گراں قدر کام کیے ہیں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے تاکہ ہمارے جو طلباء ہیں ان کو یہ اس انٹرویو سے فائدہ ہو سکے. جی، اصل میں یہ دیکھیں ایک مستقل علم ہے جی، اور صدیوں سے مستعمل ہے. جی، یعنی میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا یہ خیال ہے کہ عروض ایک بہت منظم علم ہے. بے شک. اگرچہ اس کے حوالے سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بہت پیچیدہ ہے اور بہت دور ازکار مطلب تعویلات ہیں، اس کے ضعفات کا ایک بہت بکھیڑا ہے اس میں. لیکن اس طرح کی مسائل تو ہر علم کے ساتھ ہیں. جی، ٹھیک ہے، اب کمپیوٹر کا علم ہے تو ظاہر ہے اس کی اپنی ٹرمینالوجی ہیں. جب تک آپ ان ٹرمینالوجی کو نہیں کھولیں گے تب تک آپ اس علم کی بنیادوں تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ خلیل بن احمد نے جو علم وضع کیا، ظاہر ہے اس کے نمونے تو پہلے سے موجود تھے. مختلف شاعروں کا کلام ان کے پیش نظر رہا اور اس سے انہوں نے 15 بحریں استخراج کی بنیادی طور پر. بعد میں کچھ اہل فارس نے، ایرانیوں نے اس میں کچھ اضافے کر کے وہ کوئی 19 بحریں بن گئی.
ٹھیک ہے. لیکن جو ترکی میں اور پھر اردو میں اور یہاں کی مسلمانوں کی زبانوں میں جن بہور نے بہت زیادہ چلن وہ کیا وہ 12 ہیں. اچھا. جو فارسی میں، عربی میں اور اردو میں یعنی یکساں مستعمل ہیں. کچھ خاص ہیں عرب سے، اچھا. کچھ خاص ہیں اہل ایران سے جی. یعنی فارسی سے. تو یہاں پر بھی ہمارے مختلف شاعروں نے اس میں تجربات کا سلسلہ جاری رکھا. جیسے نذیر اکبر آبادی کی جو بحر ہے، جی. بحر نذیر جس کو بعد میں نام دیا گیا، یا اسی طرح بحر میر ہے، جی. یا اس طرح کی کچھ ہندی چھندوں سے متاثر ہو کر بحریں ہماری اس میں شامل ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جتنا پیچیدہ علم عروض ہے اتنا ہی پیچیدہ دوسرے علوم اوزان ہیں. جی. جیسے پنگل ہے یا چھند شاستر ہے یا پروسوڈی ہے انگریزی کا. تو یہ ظاہر ہے اس کے لیے ایک الگ ایک ریاضت درکار ہوتی ہے اور یہ سیکھا جا سکتا ہے. تو ان بہور میں بعض بہور ایسی ہیں جو بہت فراوانی کے ساتھ مستعمل ہیں. جی. اور ہر عہد میں ان کو بہت زیادہ شاعروں نے وہ لکھا. وہ چند ایک ہیں. مثلاً وہ چاند ایک کون سی بحریں؟ مثال کے طور پر بحر حزج ہے. جی. وہ بہت کثرت سے استعمال ہوئی ہے ہمارے شروع سے لے کر اب تک اگر ہم شاعری کا مطالعہ کریں. اسی طرح بحر رمل ہے. اسی طرح بحر متقارب ہے. یہ بنیادی بحر کامل میں بہت لوگوں نے لکھا. بحر خفیف ہے. یہ بہت کثرت سے چھوٹی بحروں میں وہ شمار ہوتی ہے اور بہت کثرت سے ان میں لوگوں نے کلام کہا ہے. اگر ہم پوری اردو شاعری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کا تجزیہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ جو بہت زیادہ رواں دواں بہور ہیں وہ چند ایک ہیں. جی. 4-5 آپ کہہ لیں. ان کے 10 اوزان آپ کہہ لیں یا 15 اوزان کہہ لیں. یہ ہر دور میں مستعمل رہے. کچھ ایسے جو دقیق اوزان ہیں یا پیچیدہ ہیں جیسے بحر اس میں مختلف بہور میں سری میں یا مجتس میں یا وہ ذرا تجربے بھی لوگوں نے کیے ہیں. جی. اور ان میں ارکان کی کمی بیشی سے بھی لوگوں نے تجربے کیے ہیں. ان کا چلن اس طرح سے معاشرے میں نہیں ہے کہ ہر شاعر اس کی تقلید کرے یا ہر شاعر اس پر کلام کہے. تو وہ چند ایک ایسا ہے. یعنی جس ہمارے اردو شاعر نے سب سے زیادہ اوزان برتے ہیں وہ تعداد میں 32 بنتے ہیں. جی. 30-32 عمومی طور پر. جیسے فراق ہے، جیسے اس سے قبل ہمارے شاعر ہیں جنہوں نے فانی ہیں. اس طرح کے کچھ شعراء ہیں جنہوں نے کثرت سے، ناصر کاظمی ہیں. جی. تو یہ عمومی طور ہم نے دیکھا کہ کچھ جو بحریں ہیں ان کا جو آہنگ ہے اس کا اثر ہوتا ہے اور لاشعوری طور پر وہ تخلیقار کی سوچ پر، ذہن پر چھا جاتا ہے. ویسے میں مطالعہ کر رہا تھا، دیکھیں اب غالب کی جو دیوان غالب کی جو پہلی غزل ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن. اچھا اب وہاں اقبال کہہ رہے ہیں اے ہمالا اے فصیلے کشور ہندوستان. تو وہاں پر غالب اقبال کے کلام میں تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ فاعلات کے ارکان کچھ زیادہ آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آہنگ ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ شاعر کو لاشعوری طور پر اپنے اثر میں لے لیتے ہیں اور کچھ بحروں کا استعمال کچھ شعراء کے ہاں اپنے زمانوں میں زیادہ رہا ہے. ظاہر ہے آپ نے تو اس کا بڑا وسیع مطالعہ کیا اپنے مقالے کے لیے بھی. تو یہ بتائیے کہ یہ جو بعد کے جدید شعراء غزل کے آئے ہیں ان کے ہاں بھی وہی بہور زیادہ مستعمل رہی ہیں جو اساتذہ میں، غالب میں یا ولید اکریم میں یا میر میں تھیں، یا کچھ تبدیلی آئی ہے وقت کے ساتھ ان کے ہاں؟ دیکھیں میں ابھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہماری اردو شاعری کا اگر ساری شروع سے اب تک کا مطالعہ ہم کریں تو چند بہور ایسی ہیں جو بہت فراوانی کے ساتھ، بہت تسلسل کے ساتھ استعمال میں رہی ہیں. لیکن کمال شاعر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بحروں کا مزاج تبدیل کرنے پر قادر ہو. یعنی جو بڑا شاعر ہوتا ہے جس بڑے پیڈسٹل پر وہ کلام کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق بحروں کا رنگ بدل دیتا ہے. جیسے میر ہیں، میر نے بعض ایسی رواں دواں بحروں میں بھی ایسا گریہ پیدا کر دیا ہے، ایسے درد کی فضا پیدا کر دی ہے جو بعد میں اقبال نے جب ان میں کلام کہا تو اس میں جوش جذبے کی ایک نئی آواز شامل کر دی. وہی جن میں میر نے درد دل کی وہ بات بیان کی تھی، اسی بحر اسی میں انہوں نے جوش و جذبے کا اور
تحرک کا اور ایک مردانہ انقلاب کا درس جو ہے وہ انہی میں دیا. تو یہ میں نے یہ جانا ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے یہ سمجھا کہ شاعر بڑا وہ اپنے یہ ٹولز جو ہیں یہ مختلف ظاہر ذرائع ہیں, مختلف چیزیں ہیں کہ استعارہ ہے, تشبیہ ہے, یا اور جو محسنات شعری ہیں, یا بہور ہیں, یا لفظیات ہیں, اس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق جب استعمال میں لاتا ہے تو وہ اس کا قد و قامت پھر بڑا ہوتا ہے. یعنی بعض ہر آدمی ظاہر یہ قدرت نہیں رکھتا. جی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے شعراء کی توسیع کرتے رہتے ہیں, انہی کے گرد جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اب یہ تو آپ نے یہاں پر یہ وضاحت فرمائی کہ شاعر جو ہے وہ اس کا مزاج جو ہے آہنگ کا چینج کر دیتے ہیں اپنی سوچ کے ذریعے, کہ اقبال نے اس میں انقلاب اور اس کا درس دے دیا, میر نے جو ہے وہ اس میں درد پیدا کر دیا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ بحریں جو ہیں وہ شاعر کی سوچ پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ان کی جو مثال کے طور پر حزج ہے, وہ حزج کہتے ہیں تیتر کی آواز کو. اس میں ایک خاص طرح کی یعنی نغمگیت اور ایک خاص طرح کی موسیقیت موجود ہے. جب آپ اس میں کوئی مصرع موضوع کریں گے تو اس کا جو ردم ہے یا اس کا آہنگ ہے وہ آپ کو کسی نئے شیڈ کی طرف لے جائے گا یقیناً, اس کے اثرات یقیناً ہوں گے. ہاں یہ ہے کہ جب آپ اس کو کثرت سے استعمال کرنے لگ جائیں گے پھر وہ آپ پر منکشف ہونے لگ جائے گا, اور پھر آپ اس میں کوئی اپنی ہنرکاری سے اپنی کوئی تجربے سے اس میں کوئی اضافہ کر پائیں گے, اس میں کوئی نیا رنگ یا کوئی نیا شیڈ آپ اس میں شامل. جیسے دیکھیں نا لفظ ہے تو ہر لفظ ایک وزن میں تو یقیناً وہ ہے, لیکن ہم ایک لفظ کی جگہ پر دوسرا لفظ چاہے وہ اس کا ہم آہنگ ہی کیوں نہ ہو, ہم وزن ہی کیوں نہ ہو, وہ نہیں رکھ سکتے. اس سے مصرے کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے, اس سے جو ورائے معنی بات چل رہی ہوتی ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے. یہ کلفت کا لفظ, غم کا لفظ, درد کے لفظ, یہ سارے قریب معنی کے حامل ہیں. لیکن جہاں دکھ آئے گا وہاں غم نہیں آ سکتا, جہاں غم آئے گا وہاں درد نہیں آ سکتا. یعنی اگر وزن کا وہ نہ بھی ہو تو پھر بھی ان کے الگ الگ معنوی دائرے ہیں. تو اب یہ بڑا شاعر ہوتا ہے, وہ اپنی لفظیات کا بھی پارک ہوتا ہے. وہ جب غالب یہ کہتے ہیں کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے, تو گویا وہ معنوں کے انہی جہانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ لفظ کے محمل زرتار میں خوبان خیال کہیں مستور کہیں چہرہ کشا ہوتے ہیں, کہیں وہ اظہار کرتے ہیں, کہیں وہ ملفوف کر دیتے ہیں, اور اس ملفوف کرنے میں بھی ایک حسن بہرحال ہے اور ایہام کے اپنے معنی ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ بھی شعر و ادب کی دنیا کو زیادہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. جی اب عام قاری جو ہے وہ تو جسٹ شعر کو پڑھ لیتا ہے اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے, وہ اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو اس کی نغمگیت ہے وہ کار فرما ہے, اس کا بھی اثر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جیسے یہ چونکہ آپ ماہر ہیں عروض کے, اس لیے تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ اب ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. اب میں کئی دفعہ خیال کرتا ہوں کہ شاید یہ جو مضمون انہوں نے باندھا ہے یہ اس بحر کے علاوہ کسی اور میں اتنا شاید مزہ ہی نہ دے. جی بالکل صحیح. اس کا جو آہنگ ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا, اس میں دیکھا نا ایک جو جذبہ ہے بالکل اس آہنگ میں موجود قدم ہے, قدم آگے بڑھتا ہے بالکل اور وہ پڑھنے والے کو متوجہ بھی کرتا ہے. بالکل اور اگر وہ اسی بات کو اگر شاعر کسی اور بحر میں کہتے تو شاید وہ اس میں وہ اثر نہ ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ شاعر کا جو اسلوب ہے اس کو بنانے میں اور اس کو وضع کرنے میں بھی آہنگ کا اور بہور کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. جی ظاہر ہے. مثلا دیکھیں نون میم راشد نے زیادہ تر جن ارکان کو متقارب کا استعمال کیا ہے اور وہ اس کی پہچان بن گئی ہے, اور اسی طریقے سے جو نون میم راشد کے بعد کے لوگ ہیں, مجید امجد ہیں اور میرا جی ہیں, ان لوگوں نے جو وہ بحر میر کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا اور بڑھتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا ایک اسلوب اور پہچان بنتی چلی گئی ہے. میر کے بھی ہاں خیر وہ بحر جو ہے پتا پتا بوٹا بوٹا وہ ان کی پہچان, اور اب تک ہم اسے بحر میر کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چند ایک مخصوص بحروں میں
کوئی شاعر زیادہ اپنا تخلیقیت کو استعمال کرتا ہے، تخلیقی کام کرتا ہے، تو کیا وہ اس کی پہچان نہیں بن جاتی؟ دیکھیں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں ادب جو ہے وہ بہت متنوع صفات کا حامل ہوتا ہے. جی. ہر خیال اپنے ساتھ ایک مخصوص پیٹرن لے کر آتا ہے، اچھا. ایک مخصوص یعنی دیکھیں نا، جو افسانہ نویس ہیں وہ بھی تخلیقی سطح پر سفر کر رہے ہوتے ہیں. جی جی. اور جب وہ کہانی میں وہ اس کو اپنے خیال کو، اپنے اس احساس کو شامل کرتے ہیں تو ایک نئی فضا خلق کرتے ہیں. جی اسی طرح جب شاعر ہے وہ ایک موضوع پر نظم کہہ رہا ہے، جی. جب وہی خیال، وہی جذبہ اس کا کہیں غزل میں ڈلے گا تو اس کے لیے تقاضے اور ہیں. واہ. جب وہ نظم میں اپنا اظہار کرے گا تو اس کی صورت اور ہو. اچھا، کچھ لوگوں کی طبیعت میں کوئی خاص اوزان یا کوئی خاص بہور جو ہیں وہ اتنی رچ بس جاتی ہیں کہ اس میں وہ بار بار یا اکثر کلام کرتا ہے. جی. وہ یقیناً اس کی شناخت بن جاتی ہیں. جی. بعض شعراء ہیں جو مثلاً چھوٹی بہور میں اپنا ہنر دکھاتے ہیں، جی. اور کثرت سے انہوں نے چھوٹی بہور کے استعمال کو وہ کیا ہے، اب وہ شناخت بن جاتی ہیں. صحیح. اسی طرح بعض ایسے شعراء آپ کو دیکھے نظر آئیں گے کہ جن کے ہاں متوسط اوزان اور بعض کے ہاں طویل اوزان یا بڑی بیریں جو ہیں وہ تو جو بھی اپنا اس کو اپنا وہ بناتا ہے، اس کے استعمال کی قدرت اس کے ساتھ مطلب جڑ جاتی ہے، اور پھر لوگ حوالے کے طور پر یاد کرتے ہیں کہ فلاں کی بیروں میں یہ ہے، فلاں اس طرح کی بیریں استعمال کرتا ہے، فلاں کی بیروں کا رنگ اس طرح کا ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے غزل کی حید کے حوالے سے جو آپ نے کام کیا ہے، تو اس میں کوئی نئی چیزیں ظاہر آپ کے سامنے تحقیق کے دوران آئی ہوں گی، اور اس کی فارمیٹ کے حوالے سے تجربات بھی ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے، ادب کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے ذرا اس پر روشنی ڈال دیجیے. اصل میں جیسے میں نے گزارش کی کہ غزل شروع سے ہی اردو ادب کا وہ حصہ بنی. جی. چونکہ فارسی کی توانار روایت اس کے عقب میں موجود تھی، اس کی پشت پنائی کے لیے موجود تھی، اور بڑے بڑے ہمارے معروف شعراء جیسے سعدی ہیں، جیسے حافظ ہیں، جیسے روم ہیں، ان کے اثرات یہاں کے معاشروں پر بہت زیادہ تھے. بے شک. اس لیے ابتدا میں ہی غزل کو وہ بنا بنایا سانچہ یا وہ بنی بنائی لفظیات کا نظام یا وہ بہور کا وہ پورا نظام وہ ورثے میں ملا. لیکن جو ہمارے قادر الکلام شعراء تھے انہوں نے مختلف عہد میں ان اوزان میں بھی اضافے کیے، ان خیالات میں بھی اضافے کیے، اس کی ڈکشن میں بھی اضافہ ہوا، اس کے مختلف جو محسنات شعری ہیں ان میں بھی تغیر اور تبدل ہوا. تو میں نے اپنے مطالعے میں یہی بات پیش نظر رکھی کہ کون سے اوزان کس عہد میں مستعمل ہوئے، اچھا، اور کس عہد میں لفظیات. میرا جو موضوع تھا وہ صرف عروض نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ تکنیک تھا اور ساتھ ہیئت بھی تھا. تو ہیئت کے بھی بعض تجربات ہوئے، جیسے مستضاد غزلیں لکھی گئیں، جیسے غیر مرتف غزلیں لکھی گئیں. بعد میں جو تجربات غزل کے نام پر ہوئے، آزاد غزل کے نام سے، ان کے اگرچہ ہم حق میں نہیں ہیں، اور میں نے وہاں اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے، اور بھی ہمارے بہت سارے اساتذہ نے اس کو وہ تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ غزل کا وہ ایک مخصوص نظام ہے، اور جب ہم اس سے باہر نکل آتے ہیں تو غزل کی وہ جو رنگت ہے وہ مندمل ہونے لگتی ہے، اس کا رنگ خراب ہونے لگتا ہے. تو وہ میں نے تجربے، مثال کے طور پر ایک شاعر نے ارکان کے اضافے سے، ارکان کو گھٹا کر، کہیں نئے ضعفات کے استعمال سے، کہیں دو بیروں کو جو ہم مزاج تھیں ان کے ارکان کی باہمی آمیزش سے کوئی نیا وزن تخلیق کیا، کوئی نیا وزن تراشا، اور اس میں وہ پہلی بار اس سخن سرا ہوا. تو بعد میں اس کے اس کام کو قبول بھی کیا گیا، اور بعض کے شعراء نے اس پر لکھا بھی، تو یعنی وہ مستعمل ہو گیا. تو ایسے تمام تجربات جو مختلف بڑے اساتذہ کے ہاں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یا ان کے شعر و ادب پر جو ان بہور کے اثرات ہیں، یا جیسے میں نے ابھی مزاج کی بات کی تھی، تو وہ جو مزاج سازی انہوں نے کی ہے مختلف کلاکاروں نے، مختلف فنکاروں نے، مختلف اساتذہ نے، اس کی طرف بھی میں نے اس میں اپنے اشارے کیے ہیں. اور جو ہندی اوزان یا ہندی بہور کے اشتراک سے جو اوزان وضع ہوئے ہیں
اور جن کا چلن مختلف شاعروں کے ہاں میں دکھائی دیتا ہے، وہ ان کی طرف بھی میں نے اشارہ ڈاکٹر صاحب علم روز کے حوالے سے بہت مفید باتیں آپ نے بتائیں. اچھا یہ بتائیے کہ اس علم کے حوالے سے وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نیا کام کیا یا اچھا اور بڑا کام کیا؟ چند ایک نام گنوا دیں آپ. دیکھیں، عروض کی جو اشاعت اور ترویج ہے وہ تو شروع سے یعنی اردو کے سفر کے ساتھ ساتھ ہو جی رہی ہے کہ ہمارے بعض رسائل منظوم بھی لکھے گئے مختلف جی بہور کی وضاحت کے لیے. جی جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں، اور خاص طور پر 1857 کے بعد جب یہ ہدف تنقید بنا عروض، جی تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے بہت اچھا کام بھی کیا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قادر بلگرامی کی کتاب جو جی قواعد العروض ہے، جی وہ بہت یعنی اس علم کی بنیادی کتابوں میں اس کو واہ رکھا جا سکتا ہے. اچھا اور بعد میں اور بہت سارے لوگوں نے تجربات کیے اور علم عروض کی تاریخ مرتب کرنے کی کوشش کی، اور مختلف بحور پر بڑی تفصیل کے ساتھ تحقیق کا نظام اور اس کے اصول اور قواعد وضع کیے، جیسے مولوی نجم الغنی ہیں، انہوں نے بحر الفساد کے میں عروض پر جو حصہ ہے وہ بہت غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں، کہیں کہیں جی مسائل وہ ہر کتاب کے ساتھ ہیں، صحیح لیکن ان کی اس عطا سے، ان کے اس کام سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے پھر آپ 20ویں صدی میں آپ دیکھیں تو بہت سارے، جیسے یاس یگانہ چنگیزی کا رسالہ ہے چراغ سخن کے نام سے، یا سیما اکبر آبادی ہیں، یا اور بہت سارے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے رسائل لکھے، لیکن جو صحیح معنوں میں عروضی معاملات پر گفتگو ہے جی وہ ہمیں ان لوگوں کے ہاں دکھائی دیتی ہے جو اس کو سمجھنا چاہتے تھے اور اس کی تجدید کرنا چاہتے تھے، صحیح اس کے اندر نئے زمانے کا رنگ رس شامل کرنا چاہتے تھے. جیسے ابتدا میں آپ دیکھیں گے 20ویں صدی کے آغاز میں ہی اس طرح کی بہت ساری کوششیں ہمیں دکھائی دیں، ناظم طباطبائی سے لے کر اور عظمت اللہ خان صاحب اور اس طرح کے جو ہمارے مشاہیر تھے، مسعود حسین خان صاحب، جی ان لوگوں نے وہ کیے تجربات یا مباحث چھیڑے. بعد میں یعنی آپ دیکھیں کہ پروفیسر عنوان چشتی ہیں، یا ہمارے ہاں جابر علی سید ہیں، یا سید قدرت نقوی ہیں، یا اور اس طرح کے جو اصحاب علم ہیں، جی انہوں نے ان مباحث کو زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اور عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق سمجھنے کی اور اس پر اظہار خیال کرنے کی کوشش کی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس ضمن میں اپنا کنٹریبیوشن. جی ڈاکٹر صاحب اکثر یہ کہا جاتا ہے اور ہم نے بھی یہی پڑھا ہے کہ عام بول چال اور گفتگو کو شاعری سے جو چیز منفرد کرتی ہے وہ اس کا آہنگ اور اس کا ردھم ہے، یہ بہور اور اوزانی ہے جو اس میں نغمگیت پیدا کرتے ہیں. تو پھر یہ جو سفر نظم کا شروع ہوا ہے، پابند نظم سے معرہ اور سونیٹ اور پھر آزاد نظم، یہاں تک تو آہنگ اور وہ اوزان ہم سمجھ میں آتے ہیں. لیکن جب یہ نثری نظم کی طرف آتی ہے تو اس میں وہ میں نے دیکھا ہے کہ شاعر بالکل بغاوت کر گئے ہیں اور انہوں نے وہ آہنگ اور وہ اوزان اور سب وہ ارکان چھوڑ دیے. تو آپ کیا اس حق میں ہیں؟ کیا ہم اس نثری نظم کو بھی شاعری کے اس پیمانے پر لا کے بات کر سکتے ہیں کہ یہ شاعری ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اصل میں شاعری کا جو جہاں تک تعلق ہے اس کی ابھی تک کوئی حتمی اور کوئی یعنی فائنل آپ تعریف نہیں کر سکتے. اچھا کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جذب و احساس کا جو رنگ ہے وہ ادب ہے، ٹھیک ہے اور وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی پابند اس میں ہو. ویسے تو جو لفظ ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ کسی نہ کسی ردم کا، کسی نہ کسی وزن کا وہ حامل ہوتا ہے. جی تو نثری نظم ابتدا میں وہ نثر لطیف کے نام سے بھی لکھی جاتی رہی، صحیح اور ہمارے ادبی رسائل میں اس کو پراپر شائع کیا جاتا رہا. یعنی میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پروفیسر غلام جیلانی برق تھے، ڈاکٹر غلام جیلانی، وہ اگرچہ شاعری بہت زیادہ انہوں نے نہیں کی، لیکن انہوں نے بھی نثر لطیف کے عنوان سے جی کچھ نظمیں اس طرح سے وہ انہوں نے وضع کی. ان نظم ان معنوں میں ہے کہ اس میں ایک مربوط ایک خیال جو ہے جی وہ مصرع بمصرع یا لفظ بلفظ سفر کر رہا ہوتا ہے.
اس کے اندر ایک ایک نظم، خیال جو ہے وہ خیال سفر کا، کر رہا ہے۔ خیال کا جو نظم ہے، خیال کا جو دائرہ ہے وہ اس کے اندر چونکہ مکمل آ رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک مخصوص پیٹرن وجود میں آتا ہے۔ جس طرح غزل کی اپنی ایک شناخت ہے، یا نظم کی جس طرح آپ نے بات کی کہ پابند نظم ہے، اور اگر وہ مثلث کی حیث میں ہے تو مثلث کے تقاضے پورے کرے گی، اگر وہ مسدس کی حیث میں ہے تو مسدس کا تقاضا پورا کرے گی۔ جی اسی طرح جو نثری نظم کے عنوان سے ہے، بعض ہمارے بہت سارے لکھنے والوں نے اس بات کو جانا نہیں ہے کہ اس میں جو نظم کا قالب ہے وہ تو پورا ہو نا۔ اگر اس میں اوزان کا آپ التزام نہیں کر رہے، اس میں قافیے کا آپ نے التزام نہیں کیا، تو اس کے اندر خیال تو کم از کم وہ ایک سفر کر رہا ہو نا۔ ہاں، مطلب وہ یعنی مصرع اگر وہ لخت لخت ہے، اور اگر اس کے ہر مصرے میں ایک نئی اکائی وجود میں آ رہی ہے، اور ہر اکائی جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں رکھتی، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو پھر محض ٹکڑے جمع کر دینے کا نام ہے۔ یا پھر کچھ نثری نظمیں میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں جن میں کوئی پوئٹک ڈکشن، کوئی شاعرانہ الفاظ کچھ استعمال نہیں کیے گئے، جیسے بیان شعری لباس میں جب سامنے آتا ہے تو وہ چاہے نثری نظم ہو وہ خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے۔ تو بالکل روکھی پھیکی صحافیانہ گفتگو عام بول چال کو اوپر نیچے وہ وقفوں سے لکھ دینے کو تو وہ نثری نظم مجھے تو وہ جی لطف اس نہیں طرح کے دیتی۔ بہت سارے مباحث ہیں، اور ظاہر ہے اس کے جو دعوے دار ہیں ان لوگوں نے بہت زیادہ وہ کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تجربے کرنے سے کوئی نیا راستہ نکل آتا ہے۔ صحیح۔ اور جب ظاہر ہے کہ سنجیدہ تخلیقار اس کو وہ قبول نہیں کرے گا، جی لیکن سائنٹ ختم ہو گئی، جی اگرچہ وہ پابند صورت میں تھی۔ جی اسی طرح لیمرک تھے یا کینٹوز تھے، ان کا چلن نہیں رہا، نہیں اس لیے کہ وہ صنف کا ہماری معاشرت کے ساتھ، ہمارے سماج کے ساتھ کوئی جذباتی تعلق نہیں پیدا ہو سکا۔ صحیح۔ تو جیسے آپ نے دیکھا کہ اردو میں مائع لکھنے والے بہت، اگرچہ آپ نے بھی لکھے اور بہت سارے لوگوں نے لکھے، لیکن اس طرح سے اس کی جڑیں پیوست نہیں ہو سکی۔ نہیں ہو اسی طرح ہائیکو ہے، اس میں لوگوں کے بہت مجموعے بھی آ گئے ہیں، اور کئی سالوں سے وہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کا سفارت خانہ بھی اس کو لیکن پروموٹ عوام میں کرنے میں مقبولیت نہیں ملی۔ وہ اس میں وہ رچاؤ نہیں آ سکا جو ہمارا تہذیبی رچاؤ ہوتا ہے، وہ اس میں اظہار نہیں کر کیونکہ پایا۔ وہ ہمارے کلچر کا جی، شاید حصہ نہیں تھے، بالکل اور مائیا بھی چونکہ وہ دیہاتی رنگ ڈھنگ کے ساتھ مناسبت رکھتی جی ہے، اور وہاں بالکل، پر اس کا اپنا ایک فیم ہے، اس کا اپنا ایک رنگ ہے، اس کا اپنا ایک عوامی کلچر سطح ہے۔ پر مقبولیت اسے ملی، اور شہری جو یہ ثقافت ہے اس کے ساتھ وہ میل نہیں کھاتا، بالکل اس صحیح۔ لیے وہ یہاں قبول عام نہیں مل سکا اسے۔ تو یہی نثری نظم کا بھی صورتحال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک تخلیقار ہے وہ ویسے گفتگو کرے گا تو اس کی گفتگو بھی کوئی نہ کوئی معنی رکھے گی۔ جی اگر وہ نثری نظم کے پیٹرن پر کچھ اظہار خیال کرتا ہے اور کوئی اچھی بات کرتا ہے تو یقیناً اس کی پذیرائی بھی ہوگی، لیکن اس کو اس طرح سے قبول عام نہیں مل سکتا جیسے غزل حکمرانی کرتی رہی ہے، جی جیسے نظم کا ایک زمانے میں بہت چلن رہا ہے۔ جی لیکن میں اب ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نظم نے میرا خیال ہے اپنا سفر مکمل کر لیا ہے۔ جی اب پچھلے کئی سالوں سے وہ تکرار محض کا وہ شکار چلی آ رہی ہے۔ غزل میں اب بھی آپ دیکھیں تو ہمارے کئی تازہ کار شعراء نئے زاویے اور نئے رنگوں کے ساتھ مطلب جی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اس کی حیت اور اس کا فریم جو ہمیں مل جاتا ہے بنا بنایا، اور مخصوص چند بہریں ہیں جن میں ہم آگے نہیں نکل سکتے ان کو استعمال، لیکن اس کے باوجود نئے اور تازہ اشعار سننے کو ملتے ہیں، اور مجھے کئی دفعہ یوں لگتا ہے کہ وہ غزل کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے نظم کی نسبت۔ نظم نے سفر مکمل کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن بہت بڑے بڑے نام اس میں آئے بھی اور چلے بھی گئے، لیکن اس کے باوجود بہت سے نقاد ہمارے یہ کہتے ہیں کہ غزل میں آپ آگے نہیں سفر کر سکتے، یہ روایت ہے اور یہ اس کا مخصوص ایک فریم ہے، آپ پابند ہو جاتے ہیں۔ نظم کے حق میں لکھنے والے یہ کہتے ہیں، اور نظم جو ہے اس کی ٹرانسلیشن ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں غزل کی بھی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے، لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے نظم کے شعراء جو ہیں جنہوں نے کچھ غزلیں لکھی اور کچھ نظمیں بھی لکھی اور اچھی بھی لکھی، تو وہ بھی ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو غزل کا شاعر کہلوانا پسند اس لیے کرتے ہیں کہ شاید انہیں بھی احساس ہو گیا کہ غزل جو ہے اس کا یہ زیادہ وزن رکھتی ہے، اس کا زیادہ پلڑا بھاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے غزل زیادہ لکھی یا نظم؟ دیکھیں میں تو نظم نہیں لکھتا، اچھا آپ نہیں لکھتے؟ اگر لکھی بھی ہے تو وہ پابند شکل میں ہے، اور اس میں بھی آپ کہہ لیں کہ غزل کا رنگ یا غزل کے اثرات زیادہ ہیں۔
اچھا میں وہ نظمیں ضرور پڑھتا رہا ہوں، نظم کا میں قاری ضرور رہا ہوں، اور میں نے یعنی مجید امجد کو بھی پڑھا، میں نے نون میم راشد کو بھی پڑھا، میرت جی ظاہر کو ہے بھی پڑھا، اور اختر حسین جعفری کو بھی پڑھا، اور ہمارے جو جدید شعراء ہیں ان کو بھی میں اپنے توفیق کے مطابق مطالعہ کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعر کی بنیادی جو ادب کی بنیادی وہ صورت ہے جی وہ جمال آفریں ہونی چاہیے۔ بے شک نظم کے بہت سارے اب جدید شعراء چاہے وہ کائنات کی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جی ان باتوں سے میرا کیا علاقہ ہے، میری اس کے ساتھ کیا جذباتی اٹیچمنٹ ہے، یعنی ایسے غیر دیدہ نادیدہ منطقے وہ اپنی نظم میں اگر لاتے ہیں، یا کوئی ایسی وراء کوئی باتیں وہ کرتے ہیں، یا ماورائی باتیں وہ کرتے ہیں جن کا میرے روز و شب کے ساتھ کوئی علاقہ کوئی نہیں ہے، علاقہ نہیں ہے، کوئی تعلق کوئی نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ جذباتی طور پر کبھی جوڑ نہیں سکتا۔ جی یہ جو بات آپ نے کی، غزل نے صدیوں حکمرانی کی ہے۔ جی اچھا، اب جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غزل کے ویسے مخالف ہیں، مطالعہ نہیں کرتے۔ مطالعہ نہیں کرتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ادیب، ایک تخلیق کار، ایک معاشرے میں سانس لینے والا آدمی اپنے ارد گرد کے مسائل سے غافل ہو جائے؟ ہاں بالکل صحیح۔ ہاں، طریقہ غزل اپنا دیتی ہے، جی وہ معروضیت کو اس طرح سے بیان کرنے پر وہ زور نہیں دیتی، وہ بالکل اس کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، اس کرب کو، اس تکلیف کو، اس مسئلے کو، اور اظہار کے لیے اپنا وہ پیمانہ دیتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ خواجہ میر درد کا اور میر تقی میر کا جو زمانہ ہے، کتنے کرب و آلام کا زمانہ ہے، ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے، شہر آباد برباد ہو رہے ہیں، طوائف الملوک کی جگہ جگہ پر ہے۔ اب اس کا اظہار شاعرانہ غزل میں شاعر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہاں ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر مر چلے۔ چلے۔ اب جینے کے ہاتھوں جو مر جانا ہے، یہ اتنا بلیغ ہے کہ اس پر میں سارا دن گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن یہ وہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ 5 آدمی مر گئے، 10 آدمی ہلاک ہو گئے، یا کوئی سامنے کا منظر، یا کوئی سامنے کی معروضی باتیں حقائق کو اس طرح سے۔ یہ جیسے غالب دہلی کے حالات میں ہیں، اور باہر وہ جنگ کے وہ ہیں، اور وہ غدر ہے، اور وہ اندر بیٹھ کے لکھ رہے ہیں کہ منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، آپ وہ تنہائی کے عالم کو یوں بیان کر رہے ہیں۔ تو غزل میں یہ بات کہی جا سکتی، نظم میں نہیں تو اس کہی کی جا اپنی چونکہ علامتیں ہیں، اس کا رموز کا ایک نظام ہے، واہ۔ جب تک وہ نہیں کھلے گا۔ آپ دیکھیں وہ علامتیں لمحہ بلمحہ حالات کے تحت وہ بدل رہی ہیں، ان کا معنی بدل رہا ہے، ان کا دائرہ جو احساس ہے وہ پھیل رہا اچھا، ہے۔ پھر ایک اور چیز جو آپ نے تو مطالعہ کی بات کی کہ صاحب مطالعہ لوگ، ان کا مطالعہ نہیں ہے، وہ غزل سے ہٹ گئے ہیں، مطالعہ تو مانگتی ہے، لیکن ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ غزل کہلوانے کے لیے نا مضبوط توانا اعصاب بھی چاہیے۔ توانا اعصاب والے لوگ جو ہیں، اور ظاہر توانا اعصاب والے لوگ کا حافظہ بھی ہوگا، ان کا مطالعہ بھی ہوگا، تو وہ اچھی اور شاندار غزل لکھ سکتے۔ کمزور لیکن اعصاب منیر کے نیازی لوگ، فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کی بات سن کر مجھے یہ وہ یاد آیا، جی وہ فرمایا کرتے تھے کہ غزل کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے ساتھ غزل مذاق کرتی ہے۔ بے شک، تو وہ بڑے، اگرچہ بظاہر یہ ہنسی کی بات ہے، لیکن جیسے وہ جمال نے کہا تھا نا کہ جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، کہ ایک بات چھپانی ہے، ایک بتانی ہے، تو اس کا اپنا ایک نظام ہے نا، جب تک آپ اس نظام کو اس کی اچھا یہاں پر میں نے یہ دیکھا ہے بالعموم لوگ گریزاں ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کہہ دیا جائے کہ یہ روایت آشنا ہے، یا غزل کی روایت سے یہ آشنا ہے، تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی اتھک اس کو شاید خیال کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے یہ بڑی بات ہے۔ کہ غزل کے صدیوں پر پھیلے ہوئے تجربات آپ کی نگاہ میں ہیں، تو آپ کنگال کیسے ہو سکتے ہیں، یا اس سے آپ اور اس سے جڑے ہوئے رہے بغیر آپ اچھی چیز نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں نا، آپ نے ولی دکنی کا مطالعہ کیا تو آپ کو پتہ اب چلا ولی کہ دکنی کا ذکر آپ نے کیا، ولی دکنی کہتا ہے کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں، واہ تا قیامت کھلا ہے باب سخن۔ واہ، تو یہ بات آپ دیکھیں کہ اس کا جو لفظ و معنی کا ادراک ہے، اس کا جو خیال ہے، اس کا جو احساس ہے، وہ صدیوں سے، پھر اس کی تشبیہیں اتنی انچھوئی ہیں کہ ہماری پوری اردو شاعری میں اس طرح کی تشبیہ کوئی نہیں آیا کہ ولی اس گوہر کان حیا کی کیا کہوں خوبی، میرے گھر اس طرح آتا ہے جاؤں سینے میں راز آوے۔ آپ دیکھیں
اس کے اندر جو نزاکت ہے، نزاکت شعر ہے، نزاکت خیال ہے، وہ کتنی عمدگی کے ساتھ اس نے بیان کر دی ہے۔ واہ واہ واہ، وہ شعر بھی کیا ہے، وہ لب پہ دلبر کے جلوہ گر ہے خال یوں خال، یا حوض کوثر پہ جوں کھڑا ہے بلال۔ ہاں، کیا کتنی شاندار سبحان خوبصورت بات کر دی ہے انہوں نے۔ مسند گل منزل شبنم ہوئی، واہ دیکھ رتبہ دیدہ بیدار کا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ تو ڈاکٹر صاحب مزید گفتگو کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر تھوڑا سا بوریت ختم کرنے کے لیے آپ کا جو شعری مجموعہ ہے، اس میں سے ہمیں کوئی کلام آپ سنا دیجیے۔ بسم اللہ۔ تو گویا ہم بہت بور باتیں کر رہے تھے۔ نہیں، تھوڑا ناظرین کا بھی احساس ہے نا مجھے۔ یہ ایک غزل آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں اور آپ کے سننے والوں کی۔ جی ہم جنوں پیشہ کہ رہتے تھے تیری ذات میں گم، واہ ہم جنوں پیشہ کہ رہتے تھے تیری ذات میں گم، کیا کہنے، ہو گئے سلسلہ گردش حالات میں گم، واہ واہ واہ، عرصہ وصل میں بھی حرف تمنا نہ کھلا، واہ عرصہ وصل میں بھی حرف تمنا نہ کھلا، واہ، حسن الہام رہا پردہ آیات میں گم، واہ حسن الہام رہا پردہ آیات میں واہ گم۔ واہ واہ واہ، اور شعر دیکھیے کہ عقل انگشت بدنداں ہے، نظر حیراں ہے، کیا کہنے، عقل انگشت بدنداں ہے، نظر حیراں ہے، کون سی چیز ہوئی ارض و سماوات میں گم، واہ واہ واہ، کون سی چیز ہوئی ارض و ارض و سماوات، سماوات میں گم، اور کتنے کنعان ہوئے واہ، خواب زلیخا میں اسیر، آہا، کتنے کنعان ہوئے خواب زلیخا میں اسیر، کتنے یعقوب رہے ہجر کے صدمات میں گم، واہ 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 واہ، اور کوئی مائل بس سماعت نہ ہوا صد افسوس، واہ، کوئی مائل بس سماعت نہ ہوا صد افسوس، نغمہ درد رہا سینہ جذبات میں گم، واہ واہ، نغمہ درد رہا سینہ جذبات میں گم، کیا کہنے، اور کیا میں کہنے، تیرے شہر سے گزرا ہوں آہا، بگولے کی طرح، واہ واہ، میں تیرے شہر سے گزرا ہوں بگولے کی طرح، بگولے کی طرح، اپنی دنیا میں مگن اپنے خیالات میں گم، واہ واہ میں تیرے شہر سے گزرا ہوں بگولے کی طرح، واہ، اپنی دنیا میں مگن اپنے خیالات میں گم۔